اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نساء آیا 66 وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ تو یہ احکامات فرائض کے طور پر نافذ ہو جاتے، پھر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات عائد نہیں کیے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف اشارہ کیا؟ قلیل کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرائض عائد کرتا تو یہ قلیل لوگوں میں ہوتے، اگر یہ نازل ہوتا تو ابن عبد بھی انہی میں سے ہوتا۔ قلیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان میں اخلاص والے ہیں۔ ہجرت اور جہاد سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، انسان کو اجر عظیم نصیب ہوتا ہے، انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں شریعت کے اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نصیحت کی جاتی ہے۔ مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اس سے مراد اللہ کے احکامات اور اس کے نواہی میں سے جس سے نصیحت کی جاتی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تثبیتاً اس کے معنی یقین اور تصدیق کے ہیں۔ جو حکم ہم نے انہیں دیے ہیں وہ نہایت آسان اور ان کی خیر خواہی کے لیے آسان اور محض انہی کی خیر خواہی کے لیے، نصیحت مانیں اور ان پر احکامات پر چلیں، نفاق جاتا رہے گا، ایمان میں کامل نصیب ہوگا۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ثابت قدمی اور ان کے اضافے کا حصول۔ ثالث، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا آیا 67 سورہ نساء، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے۔ اس آیت کا شان نزول ابن جریر نے سعدی سے روایت کیا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس انصاری اور ایک یہودی نے آپس میں فخر کیا۔ یہودی کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر خودکشی فرض کی تو ہم نے خودکشی کر لی۔ ثابت بولے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر ہم پر بھی خودکشی فرض کی جاتی تو ہم بھی ایسا کر لیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سو جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ سورۃ نساء آیا 68 وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے، ہم انہیں دین حق پر ثبات عطا کرتے، ان کے دلوں کی ہدایت عطا کرتے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے جو کمال کا راستہ ہے اور دونوں زندگیوں کی سعادت ہے، اور ہدایت سے مراد توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کس صورت میں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نصیحت پر عمل کرنے کی صورت میں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کیا۔ سورۃ نساء آیا 69۔ اس آیت کا شان نزول ابن جریر میں ہے کہ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ سخت مغموم ہے، سبب دریافت کیا تو جواب ملا، اللہ کے رسول،
صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو صبح شام ہم لوگ آپ کی خدمت میں آ بیٹھتے ہیں، دیدار بھی ہو جاتا ہے اور 2 گھڑی صحبت بھی میسر ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں خوشخبری سنا دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی فرائض ادا کریں اور نواہی سے اجتناب کریں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا وہ اللہ پر ایمان، اس کی معرفت، اس کی محبت اور ناراضگی کی معرفت، اور اس کے پسند کے کاموں کی توفیق اور اس کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق، اور جہاں تک آخرت کی نعمات کا تعلق ہے تو نعمتوں والے گھر میں جگہ پانا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے۔ اس میں 4 قسم کے انعام یافتہ لوگ ہیں: انبیاء جو اپنی امت کے افضل ترین افراد ہیں، صدیقین جو ہمیشہ سچ بولنے والے، حق کی گواہی دینے والے، حق کا ساتھ دینے والے۔ صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے وحی کی کامل تصدیق کی جو رسول لے کر آئے۔ شہید جو اپنی جان دے کر یہ ثابت کرتا ہے جس چیز پر وہ ایمان لایا تھا وہ سچ ہے۔ صالح وہ انسان جس کے ہر عمل سے نیکی ظاہر ہوتی ہے، جو ساری زندگی میں نیک رویہ رکھے۔ وَحُسْنَ اُولَٰئِکَ رفیقا، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ اس سے مراد جنت کے اچھے رفیق۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہہ کر آخرت کو پسند کیا۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اللہ میں تجھ سے کبھی نہ پھرنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی نعمت کو جو بھی نہ ختم ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ درجوں میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا۔ ابوبکر عمر سے بھی محبت، لہٰذا مجھے یہی امید ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابوبکر عمر سے بھی محبت ہے، لہٰذا مجھے یہی امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی انہی کے ساتھ اٹھائے گا، کیونکہ میں ان جیسا عمل نہ کر سکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔